میاں روف صاحب یہ بتائیں، اب وہ کہتے ہیں کہ فورمز ہیں، فورمز کے اوپر ہے، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ شکایتیں فورمز سے ہی لوگوں کو ہو رہی ہیں. اب مجھے بتائیں وے فارورڈ کیا ہے؟ اب یہ کیا بس ایسے ہی چلتا رہے گا یا اس میں آپ لوگ رول پلے کریں گے؟ کیا اس میں چیف جسٹس پاکستان کو رول پلے کرنا پڑے گا؟ کیا گورنمنٹ کو کچھ کرنا پڑے گا کہ یہ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ اس میں جو میرے نزدیک ہے، جو متحرک کردار ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو کرنا چاہیے. اس کا اجلاس ہونا چاہیے تاکہ دونوں طرف سے جن کے خلاف کوئی کمپلینٹ آئی ہیں ان کو نپٹایا جانا چاہیے. ان کی پینڈنسی کی وجہ سے، زیر التوا رہنے کی وجہ سے یہ معاملہ تھوڑا سا اس پہ بھی عدم اعتماد نہ ہو جائے لوگوں کا. وہ فورم وہاں مناسب فورم دونوں فریقین کا وہی ہیں، بجائے اس کے کہ ان کو اخبارات میں اچھالیں، میڈیا میں اچھالیں. یہ مناسب عمل نہیں ہے. یہ ادارے ہمارے ہیں، اگر ان سے بھی اعتماد اٹھ گیا تو یقیناً ملک کے اندر کوئی انارکی. لیکن میرا ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے، ٹی وی پہ اگر بات ہوگی، اخبار میں بات ہوگی، تو میرے خیال میں یہ کہنا بھی زیادتی ہے کہ اس کو اچھالا جا رہا ہے. اس سے لگتا ہے کہ شاید ہم لوگ کوئی نیگیٹو رول پلے کر رہے ہیں، میڈیا والے. ہم تو دیکھتے ہیں کہ جب ایک ایشو بنا ہے، اس ایشو کے اوپر چیزیں چل رہی ہیں تو اس پہ ایک انفارم ڈسکشن ہو رہی ہے. جس طرح آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، میرے 3 بار کے نمائندگان ہیں، آپ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ہیں. ہم اس کو اچھال تو نہیں رہے، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں اس نہج پہ آنی نہیں چاہیے تھی کہ ہمیں بیٹھنا پڑتا ہے اس پہ. دیکھیں ہر روز پاکستان میں کوئی نہ کوئی واقعات ہو رہے، کہیں امن و امان کا ایشو ہے، کہیں ہر چیز. آپ تو دیکھیں صورتحال تو آپ کے سامنے ہی ساری، لیکن ان پہ اتنا زیادہ ٹاک شو نہیں ہوتی. جو پبلک سے ریلیٹڈ جو ایشو ہیں، مہنگائی پہ ہے. سر عدلیہ سے بڑا، انصاف سے بڑا میاں صاحب کیا ایشو ہے؟ جب ساری چیزیں اگر میرے خلاف ایگزیکٹو کوئی ایکشن لیتی ہے، میں عدلیہ کے پاس جاتا ہوں. کسی کا جائیداد کا جھگڑا ہے، وہ عدلیہ کے پاس ہے. عدلیہ کا جتنا عام آدمی سے ڈیلی بیسس پہ تعلق ہے، کسی ادارے کا ہے ہی نہیں. یہ آخری اپیل ہے ہماری. تو اگر وہاں کے بارے میں باتیں پریشان کن ملیں گی تو پھر تو اگر ہمیں یہ لگے گا کہ کہیں پہ یہ تاثر ملے کہ عدلیہ چیف جسٹسز وہ بھی آٹوکریٹک طریقے سے چیزیں کر رہے ہیں، تاثر یہ ملے، تو یہ تو بڑی خطرناک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نا. نہیں دیکھیں، ابھی عدالتی سال جو ہمارا شروع ہوا 8 ستمبر کو، تو میں نے اس میں باقاعدہ عدالتی سال کے موقع پر اپنی سپیچ میں باقاعدہ درخواست کی تمام ججز سے کہ مہربانی کریں، اپنے یہ جو معاملات ہیں، یہ جو خطوط لکھنے کا سلسلہ ہے اور دیگر جو آپ کے درمیان یہ ڈویژن ہے، اس کو اپنے کمیٹی روم میں مہربانی کر کے حل کریں. اس سے عدلیہ کی بے توقیری ہوتی ہے، لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے. وہ آپ والی بات ہے. لیکن آپ اسی پہ میاں صاحب ججز خط لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں فل کورٹ میٹنگ آپ بلا لیں تاکہ ہم ڈسکس کر لیں. تو فل کورٹ میٹنگ نہیں ہوتی، چاہے وہ ہائی کورٹ ہے یا سپریم کورٹ ہے. تو پھر نہیں وہ سارا چیزیں جو ہے نا وہ آگاہ نہیں ہمارے میڈیا اس سے. اور جیسے ابھی رول کے حوالے سے تقریباً 17 سیشن ہوئے، 8 ماہ لگے تقریباً ججز کو رول فریم کرنے میں، اور تقریباً ہر سیشن میں 4-5 گھنٹے کا تھا. ابھی کل بھی ہمیں بلایا گیا تمام پاکستان سے کہ اپنی تجاویز دے دیں رول کے حوالے سے. لیکن جب ہم میڈیا میں آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید آج شام کو رول بنا کے صبح انہوں نے ان کو غدر نوٹیفائی کر دیا. ایسی بات نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، اب آپ بات کر رہے ہیں نا، آئی ایم سو گریٹفل آپ نے کیا. آج ہی ایک کیس چل رہا تھا، اس میں جسٹس اب ججز خود سارکاسٹک طریقے سے، تو آپ بتائیں کہ ہم کیا سنیں. ان کا رپورٹ ہوا ہے کہ کیس کی سماعت کے دوران انہوں نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا، ادارہ شمار بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی کوئی بات ہو رہی تھی تقرریوں میں، ہمارے ہائی کورٹ کے رولز ایک رات میں بن گئے اور دستخط بھی ہو گئے، آپ سے 5 ماہ میں تقرری کے رولز نہیں بن رہے. پھر انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا عدالتی عملہ آپ کو دے دیتے ہیں جو ایک رات میں رولز بھی بنا لے اور دستخط بھی کروا لے. یہ دیکھیں یہی بات ہے. اب یہ مجھے بتائیں نا، اب یہ سارکاسٹک جملہ میں نے تو نہیں کہا. کہنی چاہیے تھی. ہاں جی ان کو نہیں کہنی چاہیے تھی. یہ بھی ایک کائنڈ آف دی مس کنڈکٹ ہے. یہ بھی ان کو نہیں کہنی چاہیے تھی. یہ تنزیہ بات کہی گئی ہے نا، پیدا کرے نا، چونکہ وہ متاثرین میں آتے ہیں. تو یہ چیزیں میں کو بجائے کورٹ روم میں کہنے کی بجائے اپنے ٹی روم میں حل کریں. اگر کوئی نہیں پسند کرتا تو اس میں باوقار طریقہ یہی ہے، چپ کر خاموشی سے اپنا ریزائن کر کے اپنے آرام سے بیٹھیں. اگر نہیں کر سکتے، اس ماحول میں کام نہیں کر سکتے، اور انہی کی حالات کی وجہ سے اگر میں جج ہوں، میاں صاحب میں ایک بریک لینی ہے، لیکن میرے ایک سوال کا ایک جواب دے دیں. ورنہ 26 ترمیم نہیں آنی تھی. اگر میں جج ایک ہوں، نہیں میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں ایک جج ہوں اور میں سمجھتا ہوں میں ٹھیک جگہ کھڑا ہوں اور 5 لوگ ٹھیک جگہ نہیں کھڑے ہوئے،
میں ریزائن کیوں کروں؟ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں چل سکتے تو آپ ریزائن کرتے ہیں، میں ریزائن کیوں کروں؟ میں ان 5 لوگوں سے ریزائن کیوں نہ لوں جو غلط کر رہے ہیں؟ میں بتاتا ہوں، دیکھیں آپ کی نظر میں شاید وہ غلط ہوں، دوسرے کی نظر میں وہ ٹھیک ہوں، اس پہ بھی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. صحیح ہے. 26 ترمیم کا تو میں اس کے فوائد بتانا شروع کرتا ہوں آپ کو. پہلی دفعہ ہوا ہے یہ فیڈرل کورٹ سے، اس کو ہم کہتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ، 4 صوبوں کی نمائندگی ہونی چاہیے. پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ریموٹ ایریا سے ججز لیے گئے ہیں، ہمارے ججز کو وہاں برداشت نہیں کیا جا رہا. یہ پہلی دفعہ بلوچستان سے کوئی چاغی سے کوئی وہاں پر تعیناتی عمل میں لائی گئی ہے. ان چیزوں کو برداشت کرنا چاہیے دوسروں کو. ہم چاہتے ہیں کہ تمام 4 ہائی کورٹ کے ججز کو بھی ٹرانسفر ہونا چاہیے ایک دوسرے ججز میں، تاکہ بہترین ماحول پیدا ہو، ایک دوسرے سیکھنے کے مواقع وہاں میسر ہو. ان کا ایشو سینیورٹی کا ہے، انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ بلوچستان سے نہ لائیں، وہ تو سینیورٹی کا ایشو پہ جھگڑا ہے. یہ تو جھگڑا نہیں ہے کہ بندہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتا، ان کا تو اصل جھگڑا تو سینیورٹی پہ ہے نا ان ججز کا. تو اسلام آباد میں تو سینیورٹی کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھا سپریم کورٹ کا بھی اس میں فیصلہ آ گیا، اسی ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آیا. تو فیصلے پہ جب آ جاتے ہیں وہ پھر ان کو ماننا چاہیے.